السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہشتم اردو کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں آج ہم کیا کرنے والے ہیں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو جو ہے وہ بر وقت مل سکے۔ اس کے علاوہ آج ہمارا موضوع ہے خط۔ خط کیا ہوتا ہے، اس کا لکھنے کا طریقہ کیا ہے، اور میں نے پہلے آپ کو درخواست لکھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، آپ کائنڈلی وہ ضرور دیکھیے گا کہ درخواست لکھنے کا درست طریقہ کیا ہے۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ خط کے حوالے سے ہے۔ یہ نثر کی ایک قسم ہے۔ نثر کیا ہوتا ہے؟ نظم اور نثر اردو ادب کی دو بڑی اصناف ہیں۔ شاعری میں جو بات ہو وہ نظم کہلاتی ہے اور سلیس اردو میں جو بات ہو وہ نثر کہلاتی ہے۔ نثر کی بہت سی اقسام میں نے آپ کو بتائی ہیں، جیسے داستان، ناول، ڈرامہ، افسانہ، خطوط نگاری یہ چیز ہے اہم، اور سوانح نگاری ہوتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں بہت سی اقسام ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ خط کیا ہے۔ یہ نثر کی ایک اہم قسم ہے۔ خط کو عادی ملاقات کہا جاتا ہے۔ یہ خاص بات یاد رکھنے والی ہوتی ہے، آپ کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ موجود ہونی چاہیے خط کے حوالے سے کہ اس کو عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ MCQs کی صورت میں آ سکتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ خط تحریر کے ذریعے کسی کے ساتھ رابطے اور کسی کا حال جاننے کی ایک شکل ہے اور دلی جذبات کے اظہار کا بہترین وسیلہ بھی ہے۔ خط لکھنے والا مکتوب نگار، یہ خاص بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ میں خاص بات انڈرلائن کروں گی اور ٹک لگاؤں گی، یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے، جو MCQs کی صورت میں آ سکتی ہیں، کہ خط لکھنے والا مکتوب نگار کہلاتا ہے۔ مثلا اگر آپ کسی کو خط لکھ رہی ہیں تو آپ مکتوب نگار کہلائیں گی، اور جسے خط لکھا جاتا ہے اسے مکتوب الیہ کہتے ہیں۔ یہ ایک تیسرا پوائنٹ ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مکتوب الیہ کیا ہوتا ہے، جس کو اگر آپ خط لکھ رہے ہیں اپنے کسی دوست کو، اپنی کسی سہیلی کو، اپنے کسی ماموں کو، چچا کو، پھوپھی کو، تو وہ مکتوب الیہ کہلائے گا۔ اب ضروری کیا ہے، ایک اچھے خط کے لیے ضروری ہے کہ خط لکھتے وقت کسی قسم کا کوئی تکلف نہ برتا جائے، تحریر کو غیر ضروری تفصیلات سے بوجھل نہ بنایا جائے، اور مکتوب الیہ سے اس کے مقام و مرتبے کے مطابق مخاطب ہو کر بات کی جائے۔ یہ لفظ آپ بار بار 2-4 دفعہ ذرا بآواز بلند جو ہے وہ پڑھ لیں، مکتوب الیہ، مکتوب نگار، مکتوب الیہ، یہ ذہن میں آپ کے بیٹھے رہنے چاہیے ہر وقت الفاظ۔ خط لکھنے والا کیا کہلاتا ہے اور جسے خط لکھا جائے وہ کیا کہلاتا ہے۔ اچھا جی، ایک اچھے خط کے لیے یہ خاص طور پر بات ہے کہ تکلف نہیں ہونا چاہیے اس میں، لیکن یہ اس کا مطلب نہیں کہ عزت لحاظ کو چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے، تہذیب کا دامن نہیں چھوڑنا، لیکن ہر بات جو ہے وہ آپ چونکہ دلی جذبات کا اظہار کا ذریعہ ہے یہ خط، اس لیے بغیر تکلف کے بات کی جاتی ہے۔ خط کو درصل حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اس کے حصے کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ تو انہوں نے ایسے بتا دیا ہے، میں آپ کو باقاعدہ پیٹرن بنا کے دکھاتی اور سکھاتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ خط کیسے لکھا جاتا ہے، کیونکہ اگر پیٹرن سے ہٹ جائیں گے ہم تو پھر ہمارے نمبروں میں فرق آ جاتا ہے، اور ہمارا طریقہ اگر درست نہیں تو یقیناً ہمارے نمبر بھی اچھے نہیں آئیں گے۔ یہ ایک آرٹ ہے، خط اور درخواست لکھنا، مضمون لکھنا، یہ ایک فن ہے اور اس فن پر عبور حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے حصے کون سے؟ لکھنے کا مقام اور تاریخ۔ پہلا جو حصہ اس کا ہے وہ یوں اس جگہ پر ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو جماعت ہشتم 8ویں سے لے کر 9ویں میں بھی استعمال ہوگا یہ ویڈیو، اور اس خط کا جو طریقہ کار ہے آپ کو آنا چاہیے 8ویں 9ویں، اس کے بعد 11ویں 12ویں جماعت کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ خط لکھنے کا درست طریقہ کیا ہے۔ جیسے کہ لکھنے کا مقام یہاں پہ لکھا جاتا ہے، ہم اگر لکھ رہے ہیں سیال کوٹ سے تو ہم اپنا مقام یہاں پہ لکھیں گے اور اس کے نیچے تاریخ ڈال دی جاتی ہے۔ جیسے اردو میں ہمیشہ آپ تاریخ لکھیں گی 6 جولائی 2000، اردو میں 0 ہمیشہ آپ نے یوں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو فل کرنا ہے، چھوٹا اور فل کرنا ہے 6 جولائی
2020۔ یہ پہلا حصہ ہو گیا ہمارا، 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد القاب و آداب، یہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں۔ محترم ابا جان، ابا جان ہم نے ان کو القاب اور آداب، اس کے آداب اسلام کا معنوں میں آتا ہے السلام علیکم۔ یہ القاب و آداب ہو گئے۔ سوری، یہ میں نے کیا کیا، اتنی ویڈیو جی ہم دیکھ رہے تھے خط لکھنے کا طریقہ کار۔ یہاں پہ آپ لائن چھوڑ بھی سکتی ہیں اور نہ بھی چھوڑے تو کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ نہ ہی چھوڑیں تو اچھا ہے۔ محترم ابا جان، ٹھیک ہے، یہ القاب ہو گئے۔ اور آداب کہتے ہیں السلام علیکم کو۔ السلام علیکم ذرا غور سے دیکھ لیں آپ لوگ کہ اس میں نے واو نہیں ڈالا۔ جو بچے واو ڈالتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، اس چیز کے نمبر کٹتے ہیں۔ آداب بھی لکھ سکتے ہیں یہاں، السلام علیکم بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا ہے پوائنٹ، وہ خط کا مضمون ہے، اس کو نفس مضمون بھی کہا جاتا ہے۔ نفس مضمون یہاں سے ہی ہم شروع کرتے ہیں۔ حال احوال پوچھ کے، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ نتیجہ کی آگاہی کے لیے اگر ہم نے والد صاحب کو خط لکھنا ہے تو ہم بتائیں گے انہیں کے اندر یہاں پہ یہ ساری باتیں کہ ہمارا یوں جو کلاس کا ہفتم کا لگا لیں، نہم کا لگا لیں، ہمارا نتیجہ جو ہے وہ آیا اور نہایت شاندار رہا۔ کلاس میں یوں بڑا مقابلہ تھا اور ہر کوئی آگے نکلنے کی کوشش میں تھا، کیونکہ یہ جو ہیں وہ سالانہ امتحان تھے اور میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے خوب محنت کی تھی، اساتذہ بھی مجھ سے خوش تھے، تو میرا نتیجہ بہت اچھا رہا۔ میں A+ گریڈ میں کامیاب ہوا اور کلاس میں میری اول پوزیشن آئی، ٹھیک ہے۔ آپ دوم بھی لکھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یوں سا آپ ان کو اپنے نتیجے سے آگاہ کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا پوائنٹ آئے گا اختتام۔ میں ساتھ ساتھ آپ کے پوائنٹس دے دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ نمبر 1، نمبر 2، یہ آ گیا نمبر 3، اب آ گیا نمبر 4۔ اختتام کیا ہوتا ہے کہ آخر میں دعائیہ کلمات کہے جاتے ہیں، دعا کی درخواست کی جاتی ہے، اور خط کا جو اختتام کرنا ہے، ختم کرنا ہے اس کو، تو پھر کیا لکھا جاتا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کی دعاؤں کا طلبگار رہوں گا، گھر میں والدہ کی خدمت میں سلام عرض کیجیے گا اور چھوٹے بہن بھائیوں کو پیار۔ یہ آپ کا اختتام کہلاتا ہے کسی بھی خط کا، وہ آپ ہمیشہ سے علیحدہ سے ہی مینشن کریں گے۔ نفس مضمون آپ کا یہاں تک ختم ہوا ہے تو اچھی بات ہے، اگر یہاں بھی ختم ہوا ہے تو آپ نے اختتام جو ہے وہ علیحدہ سے ہی شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 آپ کا مکتوب نگار کا نام، وہ یہاں پہ ہم لکھتے ہیں۔ مکتوب نگار اوپر آپ کو بتایا کہ خط لکھنے والا کہلاتا ہے، یعنی کہ آپ خود جو خط لکھ رہی ہیں۔ تو مکتوب نگار کا نام کیسے آتا ہے کہ آپ کی بیٹی یا بیٹا، جو بھی آپ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ لکھ دیں اور پھر نیچے یہاں پہ اپنا نام لکھ دیں۔ سعدیہ لکھ دیں، علی لکھ دیں۔ اس کے بعد جو چھٹی چیز ہے مکتوب نگار کا پتہ، وہ بھی یہاں ہی لکھا جاتا ہے، نام اور پتہ اکٹھے۔ مکتوب نگار جس کو خط مکتوب نگار یہی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ پھر سے سیالکوٹ ہی لکھ دیں گی کہ ہم نے کہاں سے اپنا خط لکھا ہے۔ یہ تو ہے اوریجنل خط لکھنے کا طریقہ کہ اس کے یہ حصے ہوتے ہیں 6، لیکن خاص بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ امتحان میں، ٹیسٹ میں خط لکھنے بیٹھیں تو پھر آپ نے اپنا نام پتہ شو نہیں کرنا ہوتا، اپنی شناخت کا اظہار نہیں کرنا ہوتا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے ہیں۔ تو پھر اس میں ہم یہ سیالکوٹ نہیں لکھیں گے، اس میں پھر ہم کیا لکھیں گے،
از کمرہ جماعت، ٹھیک ہے، کمرہ جماعت سے یہاں پہ ہم نے اپنا نام، جب بھی آپ کلاس میں ہوں کام کر رہی ہیں آپ نے اپنی نیٹ کاپیز پر جو یہ پیٹرن نوٹ کرنا ہے تو آپ نے یوں ہی نوٹ کرنا ہے، اور پھر جب اس کے بعد آپ خط لکھیں گی تو پھر آپ نے وہاں پہ سیالکوٹ نہیں لکھنا، آپ نے از کمرہ جماعت ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایک اور چیز آپ امتحانی کمرہ بھی لکھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد تاریخ ہوگی، یہ ایسے ہی آپ سارا کچھ لکھ کے، اور پھر آپ کی بیٹی یا بیٹا بھی ہے، یہاں پہ بھی آپ نے اپنا نام پتہ نہیں لکھنا، یہاں پہ آپ کیا لکھیں گی وہ میں آپ کو شروع سے یہاں سے بتا دیتی ہوں۔ آپ کی بیٹی یا بیٹا، یہ لکھ کے آپ یہاں پہ لکھیں گی حمزہ چھوٹیے بڑیے، ٹھیک ہے۔ نام پتہ چونکہ ہم نے نہیں بتانا ہوتا تو پھر ہم بس نیچے یہی لکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد تاریخ وغیرہ آپ نے ایسے ہی لکھنی ہے۔ یہ تھا آج کا آپ کا خط لکھنے کا طریقہ۔ یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے مینشن بھی کر دیا ہے کہ خط لکھنے والے کا مقام ہوتا ہے ایک صفحے کے اوپر انتہائی دائیں جانب، خط لکھنے والا ہم مکتوب نگار ہیں، یہاں پہ لکھتے ہیں تاریخ، اور یہ دیکھیں خط کا اختتام کسی دعا پر کرنا چاہیے، اور خط لکھنے والے کا نام خط کے آخر میں صفحے کے بائیں جانب لکھنا چاہیے۔ یہ آپ نے اپنا نام جو لکھنا ہے وہ بائیں جانب، یہ آپ کا مکمل طریقہ ہے 8 سے لے کر 12 تک، 12ویں جماعت تک۔ یہ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہترین ویڈیو ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ خط لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، آپ اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ بورڈ میں آپ کے ہمیشہ بہت اچھے نمبر آئیں گے۔ اللہ حافظ۔